لاہور کے دبنگ ایس ایچ او سیف اللہ نیازی کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا۔ جس نے گولیاں ماری اس نوجوان کا نام ہے عدیل، جس نے پولیس کو جو بیان دیا، یقین جانیے اس کو سننے کے بعد آپ 2 سال پرانا سیف اللہ نیازی صاحب کا ایک کیس یاد کریں گے، جب سیف اللہ نیازی صاحب نے ایک رکشہ ڈرائیور کو، بے گناہ رکشہ ڈرائیور کو جیل بھیج دیا تھا کہ اس سے منشیات برآمد ہوئی ہے۔ حالانکہ جو لوگ منشیات لے کر جا رہے تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور معصوم بے گناہ رکشہ ڈرائیور کو سیف اللہ نیازی صاحب نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور باقاعدہ بعد میں انٹرویوز میں بتایا بھی کہ میری مجبوری تھی۔ سیف اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری مجبوری تھی اس رکشہ ڈرائیور کو جیل میں ڈالنا۔ اب جناب ہوا کچھ یوں کہ سیف اللہ نیازی صاحب چند ماہ قبل شادمان میں ایس ایچ او تھے، آج کل بابو صاحب پوسٹ میں انچارج تھے، جو کہ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور رات کی ڈیوٹی کر کے صبح گھر واپسی ہونا، اور بابو صاحب کے قریبی کسی فلیٹ پہ رہتے تھے کہ فلیٹ کے نیچے ایک نوجوان جس کا نام تھا عدیل اور موٹر سائیکل کا میکینک تھا، اس نوجوان سے اپنی بائک کا کام بھی کروانا یا گھر کے کوئی کام کاج بھی کروانے تو اپنے گھر بلا لینا اور اس سے کام کاج کروا لینے۔ اب جناب علی سیف اللہ نیازی صاحب جو کہ لاہور کے دبنگ ایس ایچ او ہیں، کردار ان کا جیسا بھی تھا ماضی میں، لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک شرمناک چیز ہے کہ ان کو مارنا غلط چیز ہے۔ آپ کو کسی سے اگر مسئلہ ہے، کسی سے پریشانی ہے، لیکن مار دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عدیل نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ سیف اللہ نیازی نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دیں جو کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ اب سیف اللہ نیازی صاحب نے شلوار قمیص پہنے ہوئے پسٹل ان کے پاس تھا، لیکن جب یہ عدیل کے پاس گئے تو جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، کوئی آپس میں تو میں تکرار ہوئی، جس وجہ سے سیف اللہ نیازی نے جب ماں بہن کی گالیاں دی، جو عدیل نے پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کو فوراً سے ڈولفن پولیس نے موقع پر پہنچ کے گرفتار تو کر لیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے یہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا کہ مجھے ماں بہن کی گالیاں نہ دیں، یہ مجھے جھاڑتے رہتے تھے، بلا وجہ ڈانٹتے رہتے تھے، لیکن جب ماں بہن پر بات آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور انہی کے پسٹل سے، یعنی کہ جو سیف صاحب کے پاس پسٹل ہوتا تھا، انہی کے پسٹل سے اس نوجوان عدیل نے سیف اللہ نیازی کو گولیاں مار کر موقع پر ختم کر دیا۔ اب 2 سال قبل سوشل میڈیا پر ایک بڑا کیس وائرل ہوا تھا، جس میں ایک رکشہ ڈرائیور جو کہ لاہور کا تھا، وہ کسی سواری کو لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں جب چیک پوسٹ پر اس کو روکا گیا تو پیچھے بیٹھا جو نوجوان تھا، یعنی کہ جو اپنا سامان لے کر جا رہا تھا، وہ تو فوراً سے بھاگ گیا۔ اب پولیس کو جب شک ہوا، پولیس نے وہ چھوڑا ہوا سامان جب چیک کیا تو اس میں منشیات تھی۔ رکشہ ڈرائیور نے کہا کہ مجھے کسی بھی قسم کا کچھ بھی معلوم نہیں ہے، صرف ایک سواری تھی جس نے اپنا سامان رکھا، میں اس کو منزل تک لے کر جا رہا تھا، اب یہ شخص بھاگ گیا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو سیف صاحب نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو، عام آدمی کو، بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ اب جناب ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب موقع پر پہنچے، اس کیس کو وہ خود دیکھ رہے ہیں، جس شخص نے مارا وہ تو گرفتار ہو چکا ہے، اور اس نے سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے کہ جس وجہ سے میں نے مارا اس کی وجہ یہ ہے۔ اب سیف صاحب کے گھر میں جتنے بھی ملازم کام کرتے تھے یا جن کا ان کے ساتھ ملن جلن تھا، یعنی کہ ملازمت کے طور پر، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ شخص بڑا غصے کا تھا، بڑا جھاڑتا تھا، یعنی کہ بدتمیزی کرنی، یہ وہ تمام چیزیں لوگ ان کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ اور جو عدیل نے بھی پولیس کو سٹیٹمنٹ دی کہ یہ شخص مجھے ہر وقت ماں بہن کی گالیاں نکالتا رہتا تھا، جس وجہ سے میں نے آج اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، مجھ سے ماں بہن کی گالی برداشت نہیں ہوئی۔ سیف اللہ نیازی لاہور کے ایک تگڑے ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا ہے، دبنگ ایس ایچ اوز ہے، بڑے بڑے گینگ کو گرفتار بھی کر چکے ہیں، کارروائی بھی کر چکے ہیں، اور لاہور میں ان کا اچھا خاصا اثر و رسوخ بھی ہے، ان کا نام بھی ہے۔ لیکن آج اچانک سے جب ان کی موت کی خبر سامنے آئی تو ظاہری سی بات ہے پولیس کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ ہمارے اپنے انسپیکٹر جو کہ ایک اچھے انسپیکٹر ہیں اور تگڑے انسپیکٹر ہیں، ان کو آج مار دیا گیا۔ یہ تو انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے۔ فوراً سے پولیس افسران وہاں پر پہنچے، ڈی آئی جی صاحب پہنچے، اور ان کا جو بے جان جسم ہے اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدیل کے ساتھ پولیس کیا کارروائی کرتی ہے۔ عدیل نے تو فوراً سے اعتراف جرم بھی کر لیا، بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ڈولفن پولیس شاید اس وقت وہاں پہ گشت کر رہی تھی کہ فوراً سے ڈولفن پولیس نے موقع پر پہنچ کر گرفتار کر لیا۔ میری پولیس افسران سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کا استعمال اس طرح کریں کہ آپ کو کوئی برے الفاظ میں یاد نہ کرے۔ ہاں، اگر مجرم کسی کو آپ نے پکڑا ہے، اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کریں، اس کو جو سزا بنتی ہے اس کو عدالت میں پیش کریں، لیکن طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی کمزور شخص پر اپنی طاقت کو استعمال کرنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ لیکن جس شخص کے ساتھ ہوا، عدیل کے پاس بھی یہ بالکل اختیار نہیں تھا کہ وہ سیف صاحب کو گولیاں مار کر ہمیشہ کے نیند سلا دے۔ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ تھا عدالت چلے جاتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں عدلیہ کا نظام بھی ایسا ہے کہ لوگ اتنا مایوس ہو چکے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں چیز بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں عدالت سے کبھی انصاف مل ہی نہیں سکتا، جو کہ انتہائی افسوسناک اور لمحہ فکری ہے ہمارے معاشرے کے لیے
کہ جب لوگوں کا یقین انصاف سے اٹھ جائے گا، عدالتوں سے اٹھ جائے گا، تو لوگ خود ہی انصاف لینے کی کوشش کریں گے، جو کہ سراسر غلط چیز ہے۔ اس چیز کو روکنا چاہیے، پولیس افسران کو چاہیے، بلکہ تمام وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہے، چاہے وہ پولیس کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا ادارہ ہو، جن کے پاس طاقت ہے، اپنی طاقت کا استعمال اس طرح کریں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔